ہر پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے الفاظ کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین زیوکار، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس قدم کی ہر آہٹ پر، اور اس جسم کے ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کی متلاشی رہتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، آپ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان رضا جو آپ کی پسندیدہ بھی ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، اور یہ نشریات نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیج پر آپ کو دکھائی جاتی ہے، اور الحمدللہ آج پھر آپ کی خدمت میں 10 رمضان المبارک کی نشریات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری ایک جانب قاری قراء، فخر قراء، ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہیں کہ آپ استاد الحفاظ بھی ہیں۔ میری مراد جناب محمد مجاہد سعیدی صاحب، حضور آپ نے ہمیں وقت دیا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ موجود نعت رسول مقبول کے جو گجرے ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین اکرام، ہمارا جو پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ علم کا سمندر ہوتا ہے اور عالم ذیشان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کے جو میرے مہمان ہیں، عالم دین ہیں، وہ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، اور دین کی خدمات میں آپ کا بہت اہم کردار ہے۔ اور میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد عبد الرحمن جامی صاحب، حضور آپ نے ہمیں وقت دیا، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان، آپ ممتاز سماجی شخصیت ہیں، میری مراد جناب شبیر احمد بھٹی صاحب، حضرت میں آپ کو بھی خیر مقدم کہتا ہوں، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے پروگرام کا آغاز روزانہ کی طرح تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، تو میں جناب قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ، بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ما كان على النبي من حرج فيما كان أمر الله قدرا مقدورا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب کر صاحب، بہت خوب۔
ويخشونه ولا أحدا إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وكفى بالله حسيبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا. جی تو میں ملتمس ہوں جناب محمد فیاض صاحب سے آپ آج کی نسبت سے ہمیں کچھ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عبداللہ مصطفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی ہی خوبصورت رمضان رضا ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا، اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس مشن کو لے کے چلے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اس کاوش کو اللہ رب العزت اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آج 10 رمضان المبارک ہے، اسی کی مناسبت سے حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی منقبت میں پیش کروں گا. آئیے. میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. بہت میرے خوب. رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ. شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ. شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ. ہے آپ مومنہ دین مصطفیٰ پہلی. ہے آپ مومنہ دین مصطفیٰ پہلی. فدائے سید والا خدیجۃ الکبریٰ. فدائے سید والا خدیجۃ الکبریٰ. شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ. نبی کی ساری ازواج میں یقیناً ہے. نبی کی ساری ازواج میں یقیناً ہے. مقام آپ کا اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ. مقام آپ کا اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ. اور جو آیا وقت کھٹر دین کی اشاعت میں، جو آیا وقت کھٹر دین کی اشاعت میں،
یا نبی کو دلاسا خدیجہ بے شک بے شک بے شک بے شک، الکبریٰ واہ جی واہ، بہت خوب بہت خوب، یا نبی کو دلاسا خدیجہ الکبریٰ، یا نبی کو دلاسا خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ اکبر، بہت خوب جی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے منقبت بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب نے پیش کی۔ اللہ آپ کے علم میں، حلم میں، سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ امہات المؤمنین کے حوالے سے ہے۔ آج ہم علامہ صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یقیناً جس طرح اللہ کے محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر شے عظمت والی ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ پاک باز بیبیاں جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئیں، سارے جہان کی خواتین سے افضل و اعلیٰ مقام رکھتی ہیں اور اہل ایمان کی وہ مائیں لگتی ہیں۔ تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے جی۔ تو میں پروفیسر عبدالرحمن جامی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان المبارک میں کچھ یادگار واقعات ہوتے ہیں اور جو تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو کچھ ان میں واقعات ایسے ہیں جو ہمارے اسلاف کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس طرح ان کی وضاحت کریں کہ یہ جو واقعات اور جو تاریخیں ہیں ہمارے ذہن میں اس طرح نشین ہو جائیں کہ جب بھی یہ آئیں تو ہمیں اہتمام کے ساتھ ان میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی بنیادی طور پر جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں یا شخصیات، ان کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی خدمات اگلی نسلوں تک منتقل کی جائیں، اور یہ ایک کسی بھی قوم کا بہت اہم ورثہ ہوتا ہے۔ جی جتنی بھی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے جو کارہائے نمایاں ہوتے ہیں، اگلی نسلوں کو ان کا تعارف کروانا یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہر نسل کی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ نسل در نسل اسی طرح دین جو ہے وہ آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے دو ذرائع بنائے ہیں دین کو آگے چلانے کے۔ ایک ہے ذریعہ کتاب کا، کتاب اللہ، اور ایک ہے ذریعہ رجال اللہ۔ کتاب اللہ پہلے کتابیں جو نازل ہوتی رہیں اور ایک ان کی مخصوص مدت تھی، اس مدت تک ان کتابوں کا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچتا رہا، اور جب ان کا وقت مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے اس کی تعلیمات جو ہیں وہ آنے والی نسلوں کو اپنے نور سے منور کرتی رہیں گی۔ تو یہ کتاب اللہ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ جی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے استاد بھی بھیجے ہیں، معلم بھی بھیجے ہیں، اور نبی کا جو منصب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ کتاب خالی استاد کے بغیر تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ نہ خالی استاد اور نہ خالی کتاب، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کتاب کے لیے استاد کی ضرورت ہے، استاد کے لیے کتاب کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، مگر آپ کے بعد دین کا سلسلہ قیامت تک چلتے رہنا ہے۔ آپ نے پردہ فرمایا، اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد یقینی بات ہے کہ آپ کا مشن جو ہے وہ تو جاری رہنا ہے، اور آپ نے اپنی قبر انور کے اندر بیٹھ کے، گنبد خضرا میں بیٹھ کے اپنے اس مشن کی نگرانی کرتے رہنا ہے۔ یہ قیامت تک سلسلہ چلنا ہے۔ تو کتاب اللہ کا سلسلہ بھی اور رجال اللہ کا سلسلہ بھی۔ تو رجال اللہ میں سے کچھ مرد ہیں، کچھ خواتین ہیں جن کے ذریعے ہمیں دین کا پیغام اگلی نسلوں میں پہنچانا ہے۔ یقینی بات ہے کہ مردوں میں کام کرنے کے لیے مرد ہوں گے، خواتین میں کام کرنے کے لیے خواتین، اور اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے بہت بڑا ہم پر یہ کرم فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر اور آپ کے عقد میں اندر جو بھی خواتین آئیں اور جو بھی امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئیں، آگے چل کر پہلے اب دیکھیں نا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب پہلی وحی آتی ہے تو پہلی وحی کے موقع پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس محبت بڑے انداز سے آپ تسلی دیتی ہیں، تشفی دیتی ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایسے ہے کہ آپ
تو پہلے ہی ایمان لائی ہوئی تھی، ہوں اور پھر آپ کے وہ اقوال اور آپ کے الفاظ وہ کس طرح دین کی تقویت کا ذریعہ اور سبب بنے، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے تقویت ملی اور آپ کے مشن کو تقویت ملی۔ اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی سی عمر میں، اللہ رب العزت کی اس میں حکمت تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس عمر میں 6 سال آپ کی عمر ہے، جی جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال ہے۔ تو اب اس بنیادی طور پر اگر ظاہراً دیکھا جائے تو کوئی جوڑ میل نہیں بنتا، لیکن بنیادی طور پہ حکمت اس میں یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا وہ خزانہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کر لیں، جس خزانے کو آپ نے آگے منتقل کرنا ہے اگلی نسلوں میں اور خواتین کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بلا کی قوت حافظہ عطا فرما رکھی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ کو، اور ویسے بھی اس عمر میں کچھ حافظہ مناسب ہوتا ہے، تیزی ہوتا ہے سب بچوں کا بھی، تو آپ نے بہت ساری روایتوں کو محفوظ کیا، اور جو آج بھی ہمارے پاس حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ باہر کے جو معاملات تھے، ان باہر کے معاملات کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ذمہ داریاں لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی، اور خانگی معاملات اور عورتوں کے مسائل ان کو آگے منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب فرمایا۔ تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ ان شخصیات کے ساتھ جب تک ہماری کامل وابستگی نہ ہو، ہماری عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، اور عائشہ صدیقہ کے ساتھ لفظ صدیقہ بولا جاتا ہے، اور صدیقہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر قول کے اندر صداقت ہے، ان کے ہر قول کے اندر سچائی ہے۔ اب اس سچائی کو اور اس صداقت کو آگے جب منتقل کیا جائے گا تو جو بھی اس کو سنے گا، اس کے بعد اس کو ایک صدیقہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے جملے ان پر یقین کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وابستہ کیا۔ چھوٹی عمر کے ساتھ وہ پوری دلچسپی اور انہماک سے اور بڑی محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے سیکھا، اور پھر آگے اگلی نسلوں کو یہ ورثہ منتقل کیا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم ہو، یا بعد میں آنے والے جتنے بھی مصلحین ہیں، کیونکہ یہ رجال اللہ صرف انبیاء تک تو محدود نہیں تھے، انبیاء کے بعد پھر صحابہ کرام کا دور آتا ہے، پھر تابعین کا دور آتا ہے، پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے، پھر اولیاء کی ذمہ داری آتی ہے، پھر علماء کی ذمہ داری آتی ہے، اور وہ زمانہ اور وہ دور بھی آ جاتا ہے جس دور کے اندر دین کو بہت زیادہ ضرورت تھی اور دین بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی، اور آپ نے دین کو پھر سے زندگی عطا فرمائی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم، یہ جو یکم رمضان المبارک ہے، یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، تو اس حوالے سے یہ یوم ولادت بھی یاد رہے گا۔ تو ان شخصیات کی یاد قائم رکھنے کا اہتمام خود اللہ تعالیٰ نے ہی کر دیا ہے، ہم نے کیا اہتمام کرنا ہے اور کیا ذہن نشین کرنا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدائی نظام ہے، جس خدائی نظام کے اندر بالکل نسل در نسل ان شخصیات کے ساتھ والہانہ محبت، ان شخصیات کے ساتھ والہانہ الفت، اور ان شخصیات کے ساتھ والہانہ پیار۔ وہ جو بالکل ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی نالج اور کوئی علم بھی نہیں ہے، الحمدللہ وہ بھی ان شخصیات سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی دین سیکھ لیتے ہیں ان شخصیات کے ذریعے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم ولادت یہ یکم رمضان المبارک کو ہے، 3 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے، اور 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور 17 رمضان کو تو وہ جو جنگ بدر ہے نا، جب ہم جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہیں تو آج بھی کفر لرز جاتا ہے، آج بھی کفر پر راشا طاری ہو جاتا ہے جب وہ بدر کے واقعات کو پڑھتا ہے۔ تو یہ واقعات، یہ تاریخی جو شخصیات اور واقعات، یہ کسی جماعت کو، کسی مذہب کو، کسی تنظیم کو یا کسی تحریک کو
یہ اثر نو زندگی دیتے ہیں بلکہ زندہ رکھتے ہیں. تو اس لیے ان تاریخوں اور ان ایام کو منانا اور ان ایام کے اندر شخصیات کا تذکرہ کرنا، واقعات کا تذکرہ کرنا، تاریخی حیثیت سے اپنی جو خدمات ہیں اور کارنامے اپنے اسلاف کے ان کو بیان کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. الحمدللہ آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا کہ اس موقع پر آپ نے ٹرانسمیشن اس کو منعقد کر کے اس کا پروگرام بنا کے ایک میسج دیا ہے اگلی نسلوں کو کہ ہم نے اپنے اسلاف کو یاد رکھنا ہے، ان کے کارناموں کو یاد رکھنا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم نے کوشاں ہے. تو جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی، بہت ہی جامع الفاظ میں انہوں نے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں مختصر سے وقت میں جو ہمارے اسلاف کی تاریخیں ہیں اور جو ان کے دن ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے. تو حضرت میں یہ چاہوں گا کہ اس دن کی مناسبت سے آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ تمام ازواج مطہرات تو بڑی عظمت اور شان کی حامل ہیں، اور اس مختصر سے نشست میں سب کا ذکر کرنا تو ممکن نہیں ہے. ظاہری بات ہے ان کا تو وقت چاہیے اور وقت بھی کافی بھرپور چاہیے. تو حصول برکت کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ حضور کی جو محبوب ترین زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب دیکھیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا خود انتخاب فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ گزرتی جا رہی ہے اور 25 سال آپ کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی ہے، اور 25 سال آپ کی عمر مبارک ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دولت مند ہیں اور بہت سارے تاجر آپ ہی کی دولت پر اپنی تجارت کو چمکائے ہوئے تھے، اور مکے کی سرزمین پر آپ ایک بہت بڑی دولت مند خاتون تھی. مگر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک نکاح بھی ہوا، دوسرا نکاح بھی ہوا، مگر اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے بہانے آپ کا تعلق بنتا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین کی حیثیت سے تجارت میں آپ کا کام کرتے ہیں اور نفع لا کے دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کوئی عام لوگوں جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ صادق اور امین ہے. کردار بولتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے زبانی کلامی صادق و امین کہہ دینا کسی کو اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً پریکٹیکلی ثابت کرنا اپنے آپ کو صادق و امین، تو اپنے بیگانے سب مان گئے نا، غیر بھی آپ کو صادق و امین ہی کہتے تھے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر آپ کی طرف خود پیغام بھیجا. حالانکہ بڑے بڑے مکے کے سردار اور بڑے بڑے اہم لوگ آپ سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑنا چاہتے تھے، لیکن آپ کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین پاکیزہ ترین کردار کو دیکھ کر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف اپنا پیغام بھیجا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نسبت ہو گئی اور وہی جب نازل ہوتی ہے تو وہی پہلی وحی کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک نیا کام تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ نبوت کا بوجھ اور ذمہ داریاں جب آپ کے کندھوں پہ پڑی ہیں تو آپ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے. آج کسی کو منصب ملتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، سب کو بلا لو، جمع کر لو. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنی جان لڑانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پتھر کھانے پڑیں گے، طائف کے بازاروں میں جا کر لوگوں سے بہت سارے مجھے تکلیفوں کا اور مقابلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، میرے رستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے اور طرح طرح کی تکلیفیں مجھے دی جائیں گی، جان کے لوگ دشمن ہو جائیں گے. ساری باتیں حضور کے ذہن میں تھیں. تو آپ کا جسم اطہر کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، اور لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے جسم اطہر کے ساتھ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے خواتین کس طرح کی باتیں کرتی ہیں، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، تو چادر اڑائی تو ساتھ بیٹھ کے تسلی دی. فرمایا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مسکینوں کی فریاد رسی کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ بھلائی کرنے والے ہیں، بھلا آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے دے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، تشفی دیتی ہیں، بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، اور آپ کو بھلا اللہ تعالیٰ کیوں ضائع کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس رویے سے اور اس حسن سلوک سے پیش آنا اور آپ کا
دل بڑھانا اور آپ کا حوصلہ بڑھانا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور اعزاز تھا۔ اور پھر دیکھیے کیسی عجیب حکمت ہے کہ پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دل کو یقین آ چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارے نزدیک سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی ہیں جو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں بلکہ ایمان کا اظہار کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے ہی مانتی تھی، جانتی تھی، اور کیسا بہترین طریقہ اختیار کیا کہ جو میں آپ کو نا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے جاتی ہوں تاکہ اس کی زبان سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار ہو جائے۔ جی، اور کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ہمارے نزدیک تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے غلاموں میں سے حضرت زید نے کلمہ پڑھا، اور سب سے پہلے مردوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ لیکن ہم کبھی کبھی ورقہ بن نوفل کا نام لینا بھول جاتے ہیں کہ ان سب نے، ان کے دل میں تو پہلے ایمان تھا، مگر ایمان کا اظہار حضور کے اعلان نبوت سے بھی پہلے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ورقہ بن نوفل ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو لوگ اپنے شہر سے نکال دیتے تو میں آپ کی اس وقت ہیلپ کرتا، آپ کی اس وقت مدد کرتا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، اور پھر جتنا مال، جتنی دولت، جتنا پیسہ آپ کے پاس تھا، غلام تھے، لونڈیاں تھے، پیسہ جو کچھ بھی تھا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ کوئی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپا کے نہیں رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر شے آپ نے قربان کر دی۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے ایک دن جبریل امین کو بھیجا۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، اور جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پیارے آقا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ پیغام دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خدیجۃ الکبریٰ پر سلام پیش کرتا ہے، یعنی جس پر سلام اللہ کی طرف سے آئے، اس عظیم ذات پر ہم کیا سلام بھیج سکتے ہیں، اور ہم ان کی عظمت اور شان اور فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنا یہی ہمارے لیے سعادت ہے۔ ویسے تو رہ گیا مسئلہ آپ کی شان کا، عظمت کا، فضیلت کا، رفت کا، بلندی کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ جتنے بھی بچے ہوئے وہ سارے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ہوئے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک نظر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں زندگی میں دیکھ لے تو صحابیت کا درجہ اس کو مل جاتا ہے۔ ایک لمحہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزر جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے، اور صحابی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اللہ غنی، ہر صحابی جنتی ہو جاتا ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ نے 25 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں گزرا ایک ایک لمحہ یہ بہت بڑی سعادت کا باعث ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جدائی کو اتنا محسوس کرتے تھے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کی زندگی میں گزارنے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، آپ کا انتقال ہوا، اور 10 ہجری کو جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، ہجرت سے پہلے 10 نبوی کو جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، اس سال کو ہی عام الحزن کہہ دیا گیا۔ آج کوئی خامد جو ہے کسی بیوی کا سوگ 1 دن مناتا ہے، 2 دن مناتا ہے، 4 دن مناتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھول جاتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کبھی نہیں بلایا، کبھی نہیں بلایا، کبھی نہیں بلایا۔ اور کبھی کبھی ازواج مطہرات کہہ دیا کرتی تھی کہ آپ ان کا ذکر ہی نہیں چھوڑتے، تو آپ فرمایا کرتے تھے وہ اس زمانے میں، جس زمانے میں لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، آج تو پھول برساتے ہیں، تم آ گئی ہو تو آج میری وہ عظمت اور شان ہے کہ لوگ میرے قدموں تلے پر بچھانے کے لیے تیار ہیں، اپنے نگاہیں فرش راہ کرتے ہیں۔ لیکن خدیجہ نے وہ دور دیکھا ہے، وہ زمانہ دیکھا ہے جب صبح و شام خوف کے سائے منڈلاتے تھے، اور ہر وقت ہر کوئی میرا دشمن اور میرا مخالف بنا ہوا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میرے ساتھ مجھے میرا دلاسا دیتی تھی، تسلی دیتی تھی، میرا ساتھ دیتی تھی، اس لیے میں خدیجۃ الکبریٰ کو خدیجہ ہی تھی، حضور فرمایا کرتے تھے خدیجہ ہی تھی۔ اب اس کے کردار کو میں کیسے بلا سکتا ہوں؟ آج تو تمہارا مقام بڑا بلند ہے، امہات المومنین ہو، اور لوگ تمہاری عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن خدیجہ نے بڑا مشکل وقت بھی گزارا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو خوف کے سائے جب منڈلاتے تھے اس وقت بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے ساتھ تھی۔ لوگ میرا انکار کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے، اور سیدہ خدیجہ
آپ مجھے دلاسا دیتی تھیں اور مجھے یقین دلاتی تھیں اپنے پورے تعاون کا، میرے قدموں پہ دولت نچھاور کرتی تھیں، جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتی تھیں، اس لیے خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ بے شک حضور بے علیہ شک، السلام نے سبحان اللہ، حضرت خدیجہ کی عظمت آپ نے بیان کی ہے، اللہ نے اسلام بھیجا ہے، تو ہم کیا آپ کی شان ہم بیان کیا کریں۔ شان بیان کر سکتے ہیں، بہت خوب۔ تو ناظرین اکرام، آپ گفتگو سن رہے ہیں، علامہ صاحب نے بہت ہی جامع الفاظ میں ہمیں ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا مرتبہ ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو میں شبیر احمد بھٹی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت، آپ سماجی شخصیت ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دے دیں کہ جو ہم مشن لے کے چلے ہیں، رمضان رضا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور وہ لوگوں تک پہنچانے کا مشن ہے، تو اس میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہوں، یہ تو پیغام جو بھی مسلمان ہے اور جو بھی جس کا بھی دین سے تعلق ہے، جی جی اسلام سے تعلق ہے، جی، وہ جب ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہوں، وہ اچھے کام کرتے ہیں اور کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، ان کے جذبات جو ہیں جی، جو پہلے جیسے نہیں رہتے، ان میں نرمی آ جاتی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی کے کاموں کی طرف وہ توجہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہی ان کا آخری سارا سلسلہ ہے۔ ہوں، تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اس نے واپس جانا ہے، تو وہ جی، جو اچھے سے اچھا کام کر سکتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، جو خدائی خدمت گار ہیں وہ ان کی طرح وہ اپنی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بے شک ایسے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین اکرام، میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں کہ جو رمضان المبارک میں ہمارے مسلمانوں کا الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف رجحان ہوتا ہے، قرآن و سنت کی طرف رجحان ہوتا ہے، مطلب کہ عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں، صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے یہ۔ تو اس میں آپ کوئی ایسا پیغام دے دیں کہ یہ اللہ کے کرم سے یہ ہماری عادت میں، مطلب ہماری عادت میں یہ اس طرح پیوست ہو جائے کہ چھوڑنا ممکن نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، جب تک وہ ماحول نہیں ہوتا، ماحول کے بغیر انسان کچھ سیکھتا نہیں۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بچہ اگر کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جس گھر میں اردو بولی جاتی ہے تو وہ اردو بولتا ہے، اردو بولتا ہے، پنجابی بولنے والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بے شک پنجابی ایسے ہی بولتا ہے۔ ہے۔ جب تک ہم اپنا ماحول ٹھیک نہیں نہ کرتے اور اس ماحول کے اندر اپنے دین کو نافذ نہیں کرتے، اور ماحول صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر کا ہی صرف ماحول، بلکہ یہ سارا وطن اور پاکستان یہ ہمارا گھر ہے۔ بے اس شک بے شک، پاکستان کے پورے پاکستان کو حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں ایک دینی ماحول بنایا جائے، اور دینی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں دین کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھے، دین کو ہم سمجھیں۔ اگر ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے تجارتی مراکز میں، ہر جگہ پر دین کے مطابق زندگی گزر رہی ہو تو پھر لوگوں کی وابستگیاں دین کے ساتھ دین کے مضبوط ساتھ رہیں گی مضبوط ہے، اور بے وہ شک۔ دین کو اہمیت دیں گے۔ اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ صرف نماز روزے کا نام دین ہے، تو نماز روزے کا یہ تو بالکل ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کچا اور عارضی تعلق ہوتا ہے، وہ 2 3 4 دن تک قائم رہتا ہے۔ جب جاتے ہیں لوگ مسجدوں میں تو مسجدوں میں جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ وہ رویہ اور وہ حسن سلوک جو وہاں ہمارے جو مساجد کے ذمہ داران ہیں، جی جی، میں صرف یہ نہیں کہتا کہ علماء اور خطباء صرف ان کی ذمہ داری ہے، مساجد کی انتظامیہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور مساجد کی انتظامیہ اس طرف تو متوجہ نہیں ہوتی کہ ہم نے لوگوں کو بھی مسجد کے ساتھ منسلک کرنا ہے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں وقتی طور پہ یہ چلے ہی جائیں تو بہتر ہے، تاکہ یہ نظام ہمارے پاس ہی رہے، نظام ہمارے اس پاس رہے۔ نظام میں کوئی مداخلت کرنے والا نہ اللہ آ جائے، اکبر۔ تو وہ بھی کوشش نہیں کرتے ان کو اپنے قریب کرنے کی۔ اور جہاں تک علماء اکرام کا تعلق ہے، وہ بھی ایک لگے بندے انداز کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو وقتی طور پر جو ان کی عبادات ہیں جی، ان کی عبادات کی حد تک ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تعلیمات کی حد تک، اور پھر تعلیمات کے علاوہ ان کی تربیت کے حوالے سے ہمارا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے جی، کہ جس سسٹم کے اندر کسی کو لا کے اس کی تربیت کر کے، اور جن جماعتوں نے، تنظیموں نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں
کچھ سسٹم چلتے ہیں، جی جماعتیں جو چلتی ہیں، ان جماعتوں کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں پھر وہ پختہ ہو جاتے ہیں، عمل میں بھی پختہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ کسی جماعت کے ساتھ یا کسی ماحول کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے اور پھر وہ کچھ دیر کے لیے، یعنی وہ عارضی، اور جو حکم ہے نا نماز قائم کرو، قائم کا مطلب ہی یہ ہے کہ مستقل طور پہ آپ اس کو ادا کریں. یہ عارضی طور پہ گئے اور پڑھ کے چلے گئے، یہ مستقل طور پر اس کو ایک نظام کے طور پہ نافذ کیا جائے نا، تو پھر انشاءاللہ یہ گلہ نہیں رہے گا، یہ شکوہ نہیں رہے گا، یہ گلہ اور شکوہ دور ہو جائے گا کہ جو آتے ہیں، آنے والے آتے ہیں مگر کچھ وہاں جو پہلے سے موجود ہیں، جو ان کی میزبان ہیں، کچھ ان کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ آنے والوں کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتے. آپ کے گھر کوئی چلا جائے، آپ کو اس کو اچھے طریقے سے ڈیل نہ کریں تو دوسری مرتبہ اس کو آنے کو دل نہیں کرتا. تو مساجد میں جو بیٹھے ہوئے مساجد کے منتظمین ہیں، وہ منتظمین بھی وہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے میزبان ہیں، ان کو چاہیے کہ آنے والوں کو اس انداز سے ڈیل کریں کہ ان کا دل کرے کہ دوبارہ آئیں. اور میں نے تو دیکھا ہے، بلکہ ابھی چند دن پہلے میں شکوہ کر رہا تھا کہ ایک جگہ ایک مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو مسجد کی پہلی صف میں جماعت کے بعد نا جب سلام پھیرا امام صاحب نے، تو پہلی صف میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر بڑے بلند آواز کے ساتھ مسجد کے آداب کو بھی پیش نظر نہیں رکھا. تو وہ بچوں کے بارے میں بچوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ شور کرنے آ جاتے ہیں، اور ایک ایسا جملہ بولا بچوں کے لیے کہ جو بالکل گالی تھا. تو جب اس طرح کے لوگ ہیں مسجدوں کے اندر، جو آنے والوں کو محبت بھرا پیغام دینے کی بجائے، سینے سے لگانے کی بجائے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنے کی بجائے ان پر اپنا رعب طاری کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کو اس طرح ڈیل کریں گے کہ وہ وہاں جا کر عزت نہ محسوس کریں بلکہ انسلٹ فیل کریں، تو یقیناً وہاں پھر کسی کا جانے کو دل نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کے جو منتظمین ہیں اور جو ائمہ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے مسجدوں میں آئیں، ان کو بہت پیار کا اور محبت کا ماحول ملنا چاہیے. ان کو ڈانٹنے والوں کو ڈانٹنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ جناب آپ نے ان بچوں کو ڈانٹا تو دوسرے دن یہ نہیں آئیں گے. تو یہ اس میں ہماری کمزوری ہے. خاص طور پر وہ جو مساجد کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو چاہیے کہ یہ آنے والوں کو اس طرح ڈیل کریں کہ وہ پھر جا نہ سکیں، جب آئیں تو پھر جا نہ سکیں. تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ پیغام تھا علامہ صاحب کی طرف سے کہ جو انتظامیہ ہے مسجد کی، وہی اس طرح ان کا ویلکم کرے تو ان کا دوبارہ آنے کو دل کرے. تو یہ ایک خوبصورت پیغام آپ نے بہت ہی جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا. ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ حضور کے ساتھ وہ خوش نصیب خواتین جو وابستہ ہیں، اگر ان کی خصوصیات پیش کر دی جائیں، اور وہ اس طرح کہ ان کی خصوصیات سے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سبق حاصل کرنا چاہیں، یقیناً ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف نا وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا، میں صرف قرآن مجید نے جو ان کی خصوصیات بیان کی ہیں ان پر بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں اور امہات المومنین ہیں، ان کی جو خصوصیات قرآن مجید نے بیان کی ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ مومنوں کی مائیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دے دیا تو پھر اب آپ اندازہ کریں کہ ماں کی جتنی ہم شان بیان کرتے ہیں اور ماں کی جتنی عظمت بیان کی جاتی ہے، وہ ایک ماں کی عظمت بیان جو کی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کروڑوں مومنوں کی مائیں ہیں. تو جو درجہ جو مقام ایک ماں کو دیا جاتا ہے، ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو وہ ماں والا مرتبہ دے. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امہات المومنین کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے. اگر ہم ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیات پر یقین رکھیں تو یقیناً ان کی تعریف و توصیف اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ والہانہ محبت، یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے. اور دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان فرمائی ازواج مطہرات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اللہ رب العزت ان کے اعمال کا ان کو دگنا اجر عطا فرمائے گا.
یعنی ان کے افعال اور اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دگنا. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اگر کسی پتھر کے ساتھ ہو گئی، کسی شخصیت کے ساتھ ہو گئی، کسی شجر کے ساتھ ہو گئی، حجر کے ساتھ ہو گئی، کسی کتاب کے ساتھ ہو گئی، کسی بھی شخصیت کے ساتھ ہو گئی، جس کے ساتھ حضور کی نسبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے ٹچ کرنے والے، مس کرنے والے پتھروں کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو جن کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہو گئی وہ تو بڑی عظمت والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل پر ان کو دگنا اجر عطا فرمائے گا. یہ ان کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے. اب دیکھیے نا، میں بھی ایک عمل کرتا ہوں اور آپ بھی عمل کرتے ہیں. ہر ایک کو اس کے عمل کا اجر ایک جیسا نہیں ملتا. ہر ایک کا عمل جو ہے، اس عمل ایک جیسا بھی ہو لیکن اس کا اجر جدا جدا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحابہ عطا کیے، صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی ہم سونا خرچ کریں نا، اور صحابی ایک مسکال سونا خرچ کر دے تو صحابی کا ثواب زیادہ ہے. ہمارے احد پہاڑ برابر خرچ کیے گئے سونے سے بھی صحابی کا مقام جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. اور صحابہ سے بھی خواتین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں، ان کے عمل کا اجر 2 گنا زیادہ ہے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور قرآن مجید کے اندر ان کو بیان کر دیا. پھر ایک اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد، کوئی بھی عورت کائنات کی، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق اللہ کی بستی ہے، اس تمام مخلوقات میں کوئی عورت ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے مثل ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا. جس طرح قرآن بے مثل ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی بے مثل و بے مثال ہیں. کوئی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی مثل نہیں ہو سکتی. اور یہ میری بات نہیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا یہ مقام ہے. آج کسی کی بیوی فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن کے بعد، وہ عدت پوری ہو گئی، نکاح کر لے، کوئی بھی نکاح اس کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ. اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کی طرف نکاح کی کوئی سوچ بھی رکھے، یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کے مترادف ہے. تو ان کی طرف وہ مائیں ہیں اور قیامت تک ان کو ماں ہی سمجھا جائے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ کسی نے بھی ان کے بارے میں، نکاح کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، خیال لانا بھی یہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے ان کو جو خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے جو چادر تطہیر عطا فرمائی اہل بیت اطہار کو، اور ہمارے نزدیک اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، حضرت امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اس میں شامل ہیں اہل خانہ میں. لیکن اہل خانہ میں پہلے نمبر پر بیوی شامل ہوتی ہے. تو بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے لیطہرکم تطہیرا، چادر تطہیر پہنا دی اور پاکیزہ تر بنا دیا. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ان کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں. نمبر 2 ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اعمال پر انہیں صحابہ سے بھی دگنا اجر عطا فرمایا جائے گا. اور تیسری ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں، اور وہ بے مثل و بے مثال ہیں، اور قیامت تک ان جیسی کوئی نہیں ہوگی. اور چوتھی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ آقا کے انتقال کے بعد اور وصال کے بعد کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں. اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ نکاح کی اجازت تو تب ہوتی جب حضور فوت ہو جاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، اگرچہ آپ کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے. اس لیے جس کا خامد زندہ ہے اس کو پھر نکاح کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج مطہرات کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ کسی کے لیے یہ سوچنا بھی جائز نہیں کہ وہ آپ کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کا سوچے بھی، اس کی بھی اجازت نہیں. اور پھر 5ویں خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چادر تطہیر پہنا دی اور انہیں پاک اور صاف رکھا. ان کی طرف کسی گندگی کو
ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ اور آپ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ غنی، اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگتا ہے نا تو اس یوسف علیہ السلام کی بریت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بچے کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر سیدہ مریم پہ الزام لگتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں اور کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی بریت بیان کرتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب لوگ بکواس کرتے ہیں اور کوئی الزام عائد کیا جاتا ہے تو زمین اور مخلوق کی کوئی اس کی صفائی نہیں دیتی، بلکہ اس کی صفائی حضور علیہ السلام بھی نہیں دیتے، اس کی صفائی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور سورہ نور کی 16 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ تو کیا خصوصیات ہوں گی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور آپ کی برکت سے اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیمم عطا کر دیا کہ پہلے تو وضو کرنا ضروری تھا، اور جب وہ ہار والا معاملہ ہوا، صحابہ لیٹ ہو گئے اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا پڑ گئی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیمم کی آیتیں نازل کر دیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اس موقع پر تمہیں پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو ان کی برکت سے، ان کی نسبت سے ہمیں تیمم کی سہولت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب قرآن کے واضح الفاظ ہیں الخبیثات للخبیثین، اور پھر آگے فرمایا طیبات للطیبین، خبیث کے لیے خبیث ہے، طیب کے لیے طیب ہے۔ جب آمنہ کا لال طیب ہے تو آپ کے لیے ازواج مطہرات بھی طیب ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام طیب ہیں، پاک ہیں، آپ کے ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، اور ان کی پاکی کا بیان اللہ خود فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی ماؤں کی، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا احترام ہمارے سینوں میں موجود رہے۔ تو ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی جامعہ گفتگو سے مجھے تو بہت فائدہ ہوا، اور یقین جانیے کہ اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ ان کا ذکر ایک چھوٹی سی نشست میں پورا کرنا ممکن نہیں ہے، تو کافی وقت چاہیے، لیکن چلیں انشاءاللہ نیکسٹ پھر اسی موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج جو آپ نے گفتگو سنی، میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کا یقیناً دل خوش ہوا ہوگا، کیونکہ ان کا ذکر بھی بہت بلند ہے اور لوگ بھی وہ بہت بلند ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ تو جس کا دل خوش ہوا ہے ان کا ذکر سن کے، میں یہ چاہوں گا کہ یہ نیک پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیج سے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کریں، جو پیغامات اور جو مسائل اس میں ہمیں درپیش ہیں وہ ان کا حل مل سکے ان کو۔ تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں ہمیں نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیج پر، تو کل بھی انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے عالم دین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو دیکھتے رہیے پورے رمضان میں ہماری ٹرانسمیشن رمضان رضا۔